بہت اچھا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ ترجیح دیں گے تو اسلامی تعلیم کو دیں گے، ترجیح دیں گے اللہ کے قرآن کو دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیں گے۔ اور میرے ساتھیوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا، ہمارے اسٹوڈنٹس طلباء ہم سے ایک بات پوچھتے ہیں، ذہین ہم کیسے بنے، ٹیلنٹ ہم میں کیسے آئے، الفاظ یاد کرنے کا ذخیرہ، ووکیبلری ہماری کیسے اسٹرانگ ہو۔ تو میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، گناہوں کو چھوڑ دو، آپ کی ووکیبلری اسٹرانگ ہو جائے، آپ کا مائنڈ سیٹ تگڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ ہمیں ہمارے اکابر نے سمجھایا ہے۔ حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری، اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد امام وکیع ابن جراح الحنفی رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، استاد مکرم ذہین ہونا چاہتا ہوں، میری ووکیبلری اسٹرانگ نہیں ہے، لوز ہے، میرا ذخیرہ الفاظ نہیں ہے، دماغ میں ذہانت نہیں ہے، ٹیلنٹ لانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا آپ گناہوں کو چھوڑو، کیونکہ گناہ یہ اللہ کے نور میں باؤنڈری ڈال دیتے ہیں، دیوار بن جاتے ہیں، اور اللہ کا نور، اللہ کا علم کبھی گناہگار کے پاس نہیں آئے گا۔ شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، گناہگار کو نہیں ملتا۔ تو میرے دوستو گناہ چھوڑ دو، اور جس ماحول میں آپ ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہیں، یہاں گناہ کے مواقع بہت کم ہیں، اور جب ہم یونیورسٹیز میں جا کے بات کرتے ہیں تو وہاں بات کرنے کی گنجائش ہے۔ آپ نے بھاولپور یونیورسٹیز کی بات سن لی، وہ اس فیصلے میں تو کہتے ہیں جی فیک نیوز چلی تھی، لیکن وہ باقی صحافی ان کو کہتے ہیں ہمارے پاس 100 ویڈیوز موجود ہیں۔ ابھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، پشاور یونیورسٹی کا علیحدہ شروع ہو گیا، ابھی اس کو سنبھال رہے تھے، رحیم یار خان یونیورسٹی کا مسئلہ علیحدہ حل ہو گیا، ہمارے ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی کا، غازی یونیورسٹی کا مسئلہ الگ نکلا، اور ابھی یہ اسی معاملات میں تھے کہ پرسوں کراچی کے ایک پرنسپل کی 100 ویڈیوز ہراسمنٹ کی آ گئی۔ تو وہاں تو ایک لائن ہے گناہوں کی۔ آپ ماشاءاللہ کہ اسلامی ادارے میں بیٹھے، یہاں سے پڑھنے والا اگر عالم ہوگا تو انشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہوگا، اور یہی بات تو ہم انہیں کہتے ہیں جو کالج یونیورسٹی میں بیٹھنے والے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہو آپ کیا پڑھا رہے ہو، مدرسے کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے کہتے ہو مدرسے سے پڑھنے والا عالم ڈاکٹر ہو، تو میں کہتا ہوں یونیورسٹی سے پڑھنے والا ڈاکٹر حافظ بھی ہونا چاہیے، حافظ ہونا چاہیے، اللہ حافظ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حافظ ہوتا ہے، ایک اللہ حافظ ہوتا ہے، جانتے ہیں نا؟ تو حافظ بنائیں۔ کس زمانے کی بات ہے، ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ زمانہ میرا اس زمانے میں تھا جب دین کے اتنے قریب نہیں تھے، تو گناہوں میں بندے کو اللہ معاف فرمائے گانا سن لیا تو یاد ہو گیا، اور کلاس میں سر نے کہا جی سنا دیں تو سنا دیا، یہ ماحول ہوتے تھے۔ تو وہ ایک دن میرے پیچھے جمعہ پڑھنے تشریف لائے، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ مولوی بن گئے، تو آپ بھی کبھی کالج آ جائیں۔ تو میں چلا گیا، تو مجھے وہاں کہتے ہیں وجی وہ آپ جو سنایا کرتے تھے نا، وہ والا آپ ایک دفعہ تھوڑا سا سانگ تھوڑا سا گا دیں اپنے اسٹوڈنٹ کو سنانے کے۔ میں نے کہا سر ابھی گاتا ہوں، چھوٹی سی ایک میری بھی خواہش ہے، میں اپنے استاذ کے منہ سے چھٹا کلمہ سننا چاہتا ہوں۔ اب تو منہ پہ 12 بج گئے۔ استاذ مکرم مجھے آپ کا احترام ہے، استاذ مکرم مجھے آپ کا اکرام ہے، مجھے چھٹا کلمہ آپ سنا دیں، وہ سانگ میں گنگنا لوں گا۔ بسم اللہ، شروع فرمائیں آپ چھٹا کلمہ۔ بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا سر جو آپ سن رہے ہیں، چلو چھٹا نہیں آتا کوئی نہیں بات، آپ 5واں سنا دیں۔ یہ جب حال ہو، اس وقت میں نے سنت رسول چہرے پہ رکھی ہوئی، آپ مجھے کہیں کہ سانگ گنگنا دیں؟ یہ اور بات ہے کہ مولوی خاموش ہے، ورنہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایک شعر ہے نا، ہمیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا مزاج، سامنے والا یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ قوت گفتار و دستار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں اپنے اندر کمال پیدا کرو۔ ہمارے والد مکرم رحمہ اللہ فرماتے تھے کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، وہ طاقت اپنے اندر لاؤ چاہے جس میدان میں ہو، وہ مہارت لاؤ کہ اس میدان میں تمہارے مقابلے کا ماہر نہ ہو۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کوئی جوتی گانٹنے والا موچی کیوں نہیں ہے، وہ اتنا کمال پیدا کرے اس جوتی گانٹنے میں کہ اس جیسے اس کی ٹکر کا کوئی بندہ نہ ہو۔ کوئی ڈرائیور ہے تو اس کمال کی ڈرائیونگ کرے کہ اس جیسا ڈرائیور کوئی نہ ہو۔
کوئی گاڑی کا کنڈکٹر ہے تو اس کمال کی کنڈکٹری کرے کہ اس کے مقابلے میں کا بندہ نہ ہو. اگر آپ مولوی ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، خطیب ہیں، تو اپنے معاملے میں اس حد تک کمال پیدا کرو کہ آپ کے مقابلے کا، آپ کے ٹکر کا، آپ کی سچویشن کا کوئی بندہ نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے اس کا سمولر ہے. یہ ہے کمال. یہ جو شروع میں نے آپ کو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں سنا دی نا، اس پر بھی ایک واقعہ. یہ میرے ناہو میر والے امتحان کے سال کی بات ہے. ہمارے استاد جی تشریف لائے ہمارے امتحان کے لیے. ہمارے استاد جی کے غالباً جاننے والے تھے وہ. تو سارے طلباء سے پوچھتے ہوئے ناہو میر میں جب میری باری تو مجھے کہا جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں؟ میں نے کہا استاد جی 10. تو وہ مجھے پنجابی میں کہتے تو بھی مینو 10، یعنی 10 ہے تو 10 سنا دو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. عمل نے استفہام تمنی ترجیح قوت نداء عرض قسم تعجب. مجھے کہتے تو 5 دسے نے مینو 10 5 بتائے ہیں 10 بتائے. میں نے کہا سر میں نے 10 گنے. پھر گنو. میں نے کہا عمل نے استفہام تمنی ترجیح قوت نداء عرض قسم تعجب. کہتے ہیں پھر ایسا ایسا سنا. میں نے کہا امر نئی استفہام تمنی ترجیح قوت نداء عرض قسم تعجب. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیوں؟ ہمارے والد صاحب کا یہ جملہ مجھے یاد تھا کہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں کمال آ سکتا. تو اس میں گناہ چھوڑ دینا، آپ کی ذہانت تیز ہو جائے گی. کوئی آپ کو بادام کھانے کے لیے بوریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اخروٹ لینے کے لیے کاٹن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کو کانجو اور کوئی پستے اور کوئی یہ اورلم پرلم اس کے لوازمات لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پر آپ ذہین ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک گناہ چھوڑ دیں آپ کہنے میں گناہ بھی کروں گا، آنکھیں بھی گناہ میں، کان بھی گناہ میں، زبان بھی گناہ میں، باقی معاملات بھی گناہ میں، اور میں ذہین ہو جاؤں. بھول ہے بھول. کسی نہ کسی موقع پہ جا کے بندہ اٹک جائے گا. تو اس اپنے اندر احترام پیدا کریں اور گناہوں کو چھوڑیں، انشاءاللہ آپ ذہین ہو جائیں گے. ذہانت کے ایک آسان نسخہ بھی عرض کرتے جاؤں. جو چیز یاد کرنی ہو اسے 2 طریقے سے یاد کریں. ایک دیکھ کے پڑھیں، دوسرا اونچا پڑھیں. جب آپ دیکھ کے پڑھیں گے آپ کی آنکھوں میں حفظ ہوگا، اونچا پڑھیں گے آپ کے کان میں حفظ ہوگا. جب اٹک آئے گی آپ نے آنکھ بند کرنا ہے، سامنے ریل چل جائے گی. آپ دیکھیں نا حافظ کو جب اٹک آتی ہے تو آنکھیں بند کرتے. کیوں؟ چیٹنگ تھوڑی کر رہا ہے، نقل تھوڑی کر رہا ہے. اس کے سامنے وہ پوری کی پوری CCTV فوٹیج چل جاتا ہے کہ میں نے پڑھا کیا. تو آپ ایک دیکھ کے پڑھیں، ایک اونچا پڑھیں. آپ نے اگر ریوائزنگ میں 50 بار ایک لفظ کو دہرانا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے 45 بار دیکھ کے پڑھیں، اونچا پڑھیں. 5 بار آپ آنکھیں بند کر لیں. ہمارے یہاں کیا ہے 2 دفعہ آنکھیں کھول کے 10 دفعہ آنکھیں بند کر کے. یہ ذہانت نہیں ہے. آپ انشاءاللہ ذہین ہو جائیں گے، پرابلم ہی نہیں. اور شاید مجمع میں بیٹھا کوئی طالب علم ایک کو کہہ دے یار یہ بندہ تو اتنا ذہین نہیں ہے. ہمارے یہاں مدرسوں میں ایک لفظ چلتا ہے کند ذہن ہے یہ. اگر اس کی بھی مزید عزت کی فارم نکالو تو کہتے ہیں یہ برکت کے لیے. ٹھیک ہے ہاں، ناٹ فار ایجوکیشن جسٹ فار وہ کیا کہتے ہیں پریزنٹیشن، صرف حاضری کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 2 قسمیں ہیں، یا عقل مند ہے یا پاگل ہے. کند ذہن درمیان میں نہیں ہے. یہ تیسری فارم آپ نے نکالی کہاں سے کہ کند ذہن ہے؟ کند ذہن نہیں ہے. یا وہ پاگل ہے اس پر نماز روزہ فرض نہیں ہے، اور یا وہ عقل مند. تو آپ کہیں گے پھر اسے یاد کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا آسان سا آنسر ہے اسے اس لیے یاد نہیں ہوتا کہ 2 وجہیں اس کے ساتھ چلی ہیں. یا تو اس نے اپنی طاقت آزمائی نہیں ہے، یا دنیا نے اسے تانے دے دے کے بے بس بنا دیا. دنیا کہتی پاگل ہے، تجھے نہیں ہوتا، کن ذہن نہیں ہو، تیرا کم نہیں، تیرا کم نہیں. اس نے ایکسیپٹ کر لی ہیں وہ تانے اور بیچارہ کن ذہن ہو گیا ہے. اور یا اس نے اپنی طاقت آزمائی نہیں. یہ کوئی بات ہے یار؟ مصنف کتاب جتنا عقل اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا، میں بھی اتنا عقل اپنی ماں کے پیٹ سے لے کے آیا. یہ کوئی بات ہے اس کے پاس 5 کلو میرے پاس 1 کلو ہے؟ ایسا نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. تفسیر پڑھیں اس کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. ہر بندہ ایک جیسی چیز لے کے آتا ہے. کس بنیاد پہ میں کہوں یہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے؟ نانا اس نے محنت کری ہے، میں سست رہا ہوں اس لیے میں اس کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہوں، ورنہ ہر بندہ برابر کا عقل مند ہے. آپ نے اپنی طاقت آزمائی نہیں. وہ کہتے ہیں عورتوں میں پلا بڑھا، عورتوں میں پڑھا، عورتوں میں رہا. وہ تھا تو مرد لیکن عورتوں والی صفات اس میں آ گئی. ان کے گھر میں شیر نے چھلانگ لگائی تو عورتیں چیخیں شیر، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ. شیر آ گیا. اب یہ بھی مرد تھا پر صلاحیتیں عورتوں میں اس کی پلی بڑی تھیں، تو یہ بھی اونچا اونچا بولنے لگا مرد کو بلاؤ، مرد کو. حالانکہ خود مرد تھا، خود بول.
ہمارے یہاں بھی یہی ہے، یہ کسی ذہین کا کام ہے، کسی ذہین کا کام ہے. تیرے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. آپ کو کامن سینس کی مثال دوں. آپ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں کسی کو اٹھاؤں نا، کسی پر ہی انگلی رکھ کے، چلو میں کسی کو اٹھاتا نہیں ہوں، بعد میں اس کو لوگ تانے دیں گے، ویسے کہتا ہوں. کس سے پوچھو نا بیٹا آپ کو گنتی آتی ہے، وہ کہے گا ہاں. شاباش، کاؤنٹنگ شروع کرو، گنتی پڑھو. تو 1 2 3 4 5 10. میں یقین سے کہتا ہوں کم از کم، چلو میں رعایت کر لیتا ہوں، 10,000 تک اس نے بغیر اٹکے پڑھ لینا ہے. 10,000 تک، مذاق نہیں ہے. 10,000 تک وہ پڑھ لیتا. تو 10,000 گنتی کے الفاظ یاد ہیں، 6,000 قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہو سکتی اس سے؟ کیسے یہ کہتے ہیں میں حافظ نہیں؟ عجیب بات ہے. اگر وہاں اس نے کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ سولوشن نکال لی ہے کہ اس لفظ کے بعد یہ لفظ ہے گنتی کا، تو قاری اور حافظ سے بھی پوچھ لے اس آیت کے بعد کون سی آیت کیسے یاد کروں، یہ بتا دے گا. میں نے 10,000 رعایت کر کے کہا ہے، ورنہ آرام سے آپ لاکھ تک گنتی گن سکتے ہیں، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. تو لاکھ گنتی یاد ہوتی ہے اور قرآن کے حروف یاد نہیں ہوتے. ذرا بیدر وہ یاد نہیں ہوتا، باب و صرف یاد نہیں ہوتا. خاصیت ہے واب پہ تو تیل نکل جاتا ہے. میں اس دن ایک جگہ بیٹھا تھا، میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا باب استفعال کی خاصیت، اور اس کی خاصیت بتانے لگا الف سے انتہا اس کی نشانی پر ایسے